آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تعداد درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 23، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں۔ یہاں پہ گن گن کے اللہ تعالیٰ نے رشتوں کا وہ جو نام ہے وہ مینشن کیے ہیں کہ کون کون سی عورتیں ہیں جو مسلمانوں کے اوپر حرام کی گئی ہیں۔ حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں، تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری جس کو رضائی مائیں بھی بولتے ہیں، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں کہ جن ماؤں کا تم نے دودھ پیا انہوں نے تمہیں جنم نہیں دیا، صرف دودھ پلایا، ان کی جو اولاد ہے، ان کی جو لڑکیاں ہیں وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری ساس، تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، یعنی کہ کسی عورت سے اگر شادی ہوتی ہے تو اس کی جو اولاد ہوگی وہ بھی، اس کی بھی لڑکیاں حرام ہیں۔ تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے جماع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور وہ تمہارے سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں، اور تمہارا دو بہنوں کا جمع کرنا، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یعنی اسلام میں دو سگی بہنوں سے نکاح بھی حرام ہے ایک وقت میں۔ اگر ایک فوت ہو چکی ہے یا اس کو آپ نے طلاق دے دی ہے تو آپ دوسری سے کر سکتے ہو، ایٹ اے ٹائم دو سے نکاح حرام ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں، کہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ بھی حرام ہے، مطلب جن کی شادی کسی اور سے ہوئی ہے وہ بھی آپ پہ حرام ہے، مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کی سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں کہ اپنے مال کے مہر سے، مطلب ان عورتوں کے سوا اور تمہارے لیے حلال ہیں۔ کون سی حلال ہیں؟ کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لیے۔ اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس میں سے تم پر کوئی گناہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو، کسی کے پاس نکاح کرنے کی پوری وسعت اور طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور قاعدہ کے مطابق ان کے مہر ان کو دو، وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ علانیہ بدکاری کرنے والیاں، نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں۔ بس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے، مطلب آزاد عورت جو ہے اس کو 100 کوڑے کی سزا ہے سورہ نور میں، اور اس سے آدھی سزا ان کے لیے ہے۔ کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے
اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیروں ہیں، جو اپنے نفس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ کس سے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کمزوریاں دور فرمائے، اور ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو خرید و فروخت، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنا مراد یعنی کہ خودکشی کرنا۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اور جو شخص یہ نافرمانیاں، سرکشی اور ظلم سے کرے گا، اور جو شخص جو مطلب پیچھے باتیں ہوئی ہیں، جن جن رشتوں کا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، ان رشتوں کا احترام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ نافرمانیاں، سرکشی اور ظلم سے کرے گا، کہ جو نافرمانیاں بھی کرے، سرکشی بھی کرے اور ظلم کے ساتھ کرے، تو ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کر دیں گے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، یہ جو رشتوں کی بات بتائی گئی ہے، لونڈیوں کے بارے میں جو بھی باقی رشتے سارے بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے۔ پیچھے والی آیت میں ایک دفعہ پھر دہراؤں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں فرمائی ہیں، جہاں کہ جو شخص نافرمانی کرے گا، یعنی جو فرمان جاری کیا گیا اس کو نہیں مانے گا، سرکشی کرے گا، مطلب ایک نہ ماننا، اور دوسرا اس سے سرکشی کرنا کہ اس کے اپوزٹ کرنا، اس کے الٹ کرنا، اور اس کے بعد ظلم کیا ہے؟ ظلم ہے شرک، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چیزیں جو کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا، اور یہ میرے لیے بڑی آسان بات۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ جو پیچھے چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ عزت اور بزرگی کی جگہ تو جنت الفردوس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جگہ عطا فرمائے اور عذاب قبر سے بچائے، موت کی سختیوں سے بچائے۔ اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مطلب آگے پوری میں آیت سناتا ہوں، مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مریں، اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے ہیں کہ جب ماں باپ فوت ہوتے ہیں تو ان جو چھوڑ کر دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو جو ان کا باقی رہتا ہے، جو مال جائیداد بینک بیلنس، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر ایک کا حصہ مقرر کیا ہے، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو، کہ جن سے معاہدہ کیا ہوا ہے، لکھا پڑا ہوا ہے، ان کا حصہ دو۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے، کہ ہمارا جو حصہ ہے وہ بھی مردوں سے آدھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مردوں کا بھی حصہ اور عورتوں کا بھی حصہ، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا بھی حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، یہ اس کی قدرت کا قانون ہے،
اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں۔ جو نیک عورتیں ہیں وہ جب ان کے خاوند ان کے ساتھ نہیں ہوتے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ٹائم سرو کرتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی ہوتی ہے۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تمہیں خوف ہو، انہیں نصیحت کرو اور انہیں اپنے بستروں سے الگ چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو۔ پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی ان بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے ہو، مطلب ایک انصاف کرنے والا جو لڑکے والے ہیں ان کی طرف سے ہو، اور ایک عورت کے گھر والوں سے مقرر کرو۔ اگر ایک میاں بیوی کے آپس میں ان بن بن گئی ہے تو جو خاوند ہے اس کے خاندان کی طرف سے ایک ہو منصف جو انصاف کرنے والا ہو، اس قابل ہو، اس لیول کا بندہ ہو، اور ایک عورت جو ہے اس کے گھر والوں کی طرف سے ہو۔ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میں ملاپ کرا دے گا، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے علم والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایوں سے اور اجنبی ہمسایوں سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، غلام یعنی جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، جو آپ کے انڈر میں ہیں۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنے فضل سے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو، تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ وہ بدترین ساتھی ہے۔ اللہ اکبر! بھلا ان کا کیا نقصان تھا؟ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ میں تھوڑی وضاحت کر دوں۔ یہ اللہ اکبر! ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ کیا گواہی دے گا؟ کہ اے اللہ، ہم نے، یہ صحیح بخاری میں فضائل قرآن میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ہر نبی، ہر پیغمبر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی گواہی دے گا کہ اے اللہ، ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا، اب انہوں نے نہیں مانا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ پھر ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گواہی اس قرآن کی وجہ سے دیں گے کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور جس میں گزشتہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کی سرگشت بھی حسب ضرورت بیان کی گئی، کہ جو ہوا وہ سارا قرآن میں بیان کیا گیا۔ تو اس بیس پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گواہی دیں گے۔ یہ ایک سخت مقام ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ قیامت والے دن ہوگا۔ یہ ایک سخت مقام ہوگا، اس کا تصور ہی لرزہ خیز ہے اور بندے کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ وہ سناتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس کافی ہے، بس اب کافی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا
یظلم مثقال ذرات، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے، ہمیں کفر، شرک اور بدعات سے بچائے، اور دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کی آل سے محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ میرا کام تھا پہنچا دینا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا قیامت والے